اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے موضوع پر کلام چل رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہم ایک قرآنی موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر اس پر سیر حاصل گفتگو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، چنانچہ اس سے متعلقہ آیات ذکر کی جاتی ہیں، پھر اگر حدیثیں بھی ہیں تو ان سے تعلق رکھنے والی حدیثوں کو بیان کیا جاتا ہے، پھر ہم ان سے اچھے نکات نکالتے ہیں، اپنا عملی محاسبہ ہوتا ہے اور عمل کی ترغیب ہوتی ہے۔ اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس گناہ کا احساس اور پھر اس پر توبہ کا طریقہ یہ بھی ہمارے پیش نظر رہتا ہے۔ ابھی چونکہ اطاعت کا موضوع چل رہا ہے اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کریمہ پر توجہ کیے بغیر، انہیں ذہن میں رکھے بغیر ممکن ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے ہم کچھ حدیثیں ذکر کر رہے ہیں جن کا تعلق احکام سے ہے، تاکہ ہم اپنا احتساب کر کے اپنی کوتاہیوں کو سمجھیں، جانیں، اور اگر ہمارے عمل میں کوئی کمی ہے تو اس کمی کو پورا کریں۔ ایک اور حدیث پاک ذکر کرتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جمعے کی رات کو دوسری راتوں کے درمیان سے قیام کے لیے خاص کرو، نہ جمعے کے دن کو دوسرے دنوں کے درمیان سے روزے کے لیے خاص کرو۔ یعنی کیا مطلب کہ یوں نہیں کہ جمعے سے پہلے والی رات ہے اسے خاص عبادت کے لیے باقی راتوں کو چھوڑ کر اسے خاص کر لو، اور اسی طرح روزہ رکھنا ہو تو باقی دنوں کو چھوڑ کر صرف جمعے کو خاص کرو، سرکار نے اس سے منع فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا مگر، یعنی اس صورت میں جائز ہے، مگر یہ کہ جمعہ اس مدت میں آ جائے جس میں تمہارا ایک آدمی روزے رکھتا ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے قصد و ارادے کے ساتھ کہ جمعے کو ہی ہم روزہ رکھیں گے، اس کو منع فرمایا ہے۔ اور اس کی وجہ جو شارحین نے لکھی ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہود ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے، خاص ایک ہفتے کے دن کی، اور باقی دنوں کی نہیں کرتے تھے۔ تو اگر ہم بھی کسی ایک خاص دن کی تعظیم کر کے اس میں عبادات کو اختیار کرتے تو پھر یہود کے ساتھ ایک طرح کی مشابہت قائم ہو جاتی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جمعے کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ تو اب اگر سرکار فرماتے تم میں سے اگر کوئی شخص روزے رکھتا ہے، عادت ہے اس کی، پھر جمعہ بیچ میں آ گیا تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اب خاص جمعے کی تعظیم کا قصد و ارادہ نہیں ہے۔ مثلا کوئی شخص ایک دن روزہ رکھتا ہے اور ایک دن نہیں رکھتا، پھر ایک دن روزہ رکھتا ہے، پھر ایک دن نہیں رکھتا، اب اس نے بدھ کو روزہ رکھا، جمعرات کو نہیں رکھے گا، تو اب یہ جمعہ آ گیا، اب اس کے چونکہ روٹین میں آ گیا۔ اب یہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے خاص جمعے کی تعظیم کے قصد و ارادے سے روزہ رکھا ہو، اب تو وہ ایک روٹین کے مطابق چل رہا تھا، بیچ میں جمعہ آ گیا تو اس کا روزہ اب رکھ سکتا ہے۔ یا جیسے بعض مخصوص روزے ہو جاتے ہیں، جیسے شب معراج ہے، شب برات کا اگلا دن جو ہے وہ جمعے کا ہو، تو اس میں بھی خاص کہ وہ شب برات کی وجہ سے ہم جمعے کا روزہ رکھ رہے ہیں، خاص جمعے کی تعظیم کی وجہ سے نہیں رکھ رہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ ویسے اب یہ علت یہاں پر نہیں پائی جاتی، ہمارے اطراف میں کوئی ایسے یہود نہیں ہیں کہ ہم اگر جمعے کا خاص روزہ رکھیں تو کوئی دیکھنے والا یا سننے والا کہے کہ یہ تو یہودیوں کی طرح ہے، کیونکہ وہ یہود تو یہاں ہے ہی نہیں، تو اب ان کے عمل سے مشابہت کم از کم ہمارے یہ پاکستان میں تو کہیں کوئی محسوس بھی نہیں کرے گا۔ لیکن پھر بھی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان موجود ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ خاص جمعے کی تعظیم کی خاطر روزہ نہ رکھا جائے، کوئی خاص ایونٹ میں آ جائے یا روٹین کے مطابق روزہ چل رہے ہیں اور ان میں جمعہ آ جائے تو رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص جمعے کے دن روزہ نہ رکھے، ہاں اس کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ ملا لے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے، تو گویا کہ اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت محمد بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ تو یہ وہی بات ہے کہ وہ دور ایسا تھا کہ اس میں یہود کے ساتھ مشابہت، یہی وجہ آپ دیکھیے، ذرا تھوڑا سا غور کیجئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 11 یا 13 مہینے تک مسلسل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توجہ فرماتے رہے کہ ہمارا قبلہ تبدیل کر دیا جائے، کیونکہ پہلے مسلمان اور یہود سب کے سب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اس وجہ سے ناپسند تھی، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ
کہ کعبۃ اللہ کی طرف ہمارا رخ ہو جائے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہود طعنہ زنی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارے نبی یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبیوں میں نئی شریعت لے کر آیا ہوں اور تم ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو۔ حالانکہ واضح جواب تھا کہ تمہارا قبلہ کہاں سے آیا، تو اللہ تعالیٰ جس طرف چاہے مسلمانوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دے دے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی ناپسند رکھتے تھے کہ اس طرح یہود ہم پر غالب آنے کی کوشش کریں، لہٰذا آپ مسلسل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف متوجہ رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ارادہ ازلی اللہ کا یہی تھا کہ تحویل قبلہ ہوگا، اور اس کا ظاہری سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی التجا، سرکار کی توجہ اور آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا کہ وحی تو نازل نہیں ہو رہی تحویل قبلہ کے سلسلے میں، یہ چیز ظاہری سبب بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے چینج کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل تو ان کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں اور ان کی مشابہت سے بچنا چاہتے ہیں۔ اس پر ایک اور دیکھیں روایت، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں تھے تو وہاں جو کفار قریش تھے وہ بیچ کی مانگ نکالنے کے عادی تھے، جسے زلفے کہتے ہیں نا، بیچ کی مانگ نکالتے تھے۔ وہاں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کے اسٹائل میں ان سے مخالفت فرماتے ہوئے بالکل سیدھے بال بناتے تھے، سرکار مانگ نہیں نکالتے تھے۔ لیکن جب آپ مدینہ منورہ ہجرت فرما کے تشریف لائے تو یہاں یہود جو تھے وہ ویسے بال بناتے تھے سیدھے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ کی مانگ نکالی۔ اب دیکھیں بظاہر جب آپ مدینے میں آئیں بیچ کی مانگ نکالیں تو یہ وہ مکے کے جو لوگ تھے ان سے بظاہر مشابہت ہے، لیکن چونکہ اب وہ ماحول ایسا نہیں رہا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نظر انداز کر کے جو موجودہ سامنے لوگ موجود ہیں ان کی مشابہت کو اپنے پیش نظر رکھا اور بیچ کی مانگ نکالی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل یہ ہے کہ ہماری کسی غیر قوم کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے، اگر آ رہی ہو تو جہاں حدیث حکم فرماتی ہے ہم اس کو چینج کر لیتے ہیں، یا پھر اگر حدیث میں جیسے کوئی ہم عمل دیکھتے ہیں کہ یہ کفار کا ہے اور ان سے مشابہت ہو رہی ہے اور اس کے کرنے کا کوئی شریعت نے حکم نہیں ارشاد فرمایا تو ہم اس سے بچیں، یہ انتہائی بہتر ہے۔ ایک اور روایت دیکھیں کہ بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ وصال وصل سے نکلا ہے، یا یہ وصال اور وصل ایک ہی چیز ہوتے ہیں، مطلب ملنا، تو متصلاً جو روزے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں وصال کے روزے، یعنی اس کا مطلب یہ ایک روزہ آپ نے رکھا، افطار کی اگلا روزہ شروع کر دیا، پھر اس سے اگلا روزہ، یعنی درمیان میں گیپ نہ ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اس طرح وصال کے روزے رکھتے تھے کہ درمیان میں افطار بھی نہیں ہوتا تھا، لگاتار روزے رکھتے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی سرکار کی بعض اوقات مشابہت میں اور آپ کی اتباع میں صحابہ نے بھی رکھے، لیکن وہ جب نہ رکھ سکے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا۔ وہ اگلی حدیث کے اندر ہے، دیکھیں بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود بھی تو وصال فرماتے ہیں، یعنی بغیر کھائے پیے مسلسل روزہ رکھتے ہیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی لست مثلکم، میں تمہاری مثل نہیں ہوں، میں تم جیسا نہیں ہوں، مجھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلایا پلایا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یعنی یہ جو توانائی اور طاقت ہے یہ میرے اللہ کی عطا کردہ ہے، میں چاہوں تو بغیر کھائے پیے بھی کئی کئی دن گزار سکتا ہوں، تمہارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، یہ میری خصوصیات میں سے ہے، لہٰذا تم وصال کا روزہ نہ رکھو۔ اور یہ جملہ کتنا خوبصورت ہے، انی لست مثلکم، بے شک میں تمہاری مثل نہیں ہوں۔ حالانکہ بظاہر تو ہے، سرکار کی بھی دو آنکھیں، ہماری دو آنکھیں، آپ کا چہرہ مبارکہ ہمارا بھی ہے، آپ کے دو ہاتھ دو پیر، ہمارے بھی دو ہاتھ دو پیر، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، اور دیگر جو مطلب تقاضائے بشریہ ہمارے ساتھ ہیں وہاں بھی بظاہر نظر آتے ہیں، اس کے باوجود سرکار فرما رہے میں تمہاری مثل نہیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہری مشابہت ایک الگ چیز ہے اور فضائل و کمالات، خصوصیات، اوصاف میں مشابہت ایک الگ چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اور اوصاف میں کوئی آپ کے مشابہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ نعمتیں اور وہ انعامات عطا فرمائے ہیں کہ کوئی مخلوق اس میں آپ کے مقابل نہیں ہو سکتی، خصوصاً جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں۔
کہ خاص آپ ہی کو دی گئی ہیں، جیسے یہی روحانی طاقت کہ کئی کئی دن تک آپ کا بغیر کھائے پیے تسلسل سے روزہ رکھنا اور کمزوری ظاہر نہ ہونا، یہ ثابت کرتا ہے کہ بشریت میں، وصف بشریت میں نبی ہماری طرح ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ہم بھی بشر ہیں وہ بھی بشر ہیں، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ ہماری بشریت ناقص ہوتی ہے اور ان کی بشریت انتہائی کامل ہوتی ہے۔ اور پھر اوصاف اور کمالات کے اعتبار سے تو بڑا واضح فرق ہے کہ کہاں ہم اور کہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو لہٰذا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے روزوں سے یا وصل کے روزوں سے منع کیا ہے، اسے اجتناب کرنا چاہیے۔ بہت سے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو شروع میں ایک دم دین کی طرف جب مائل ہوتے ہیں تو بہت جوش میں ہوتے ہیں، اور وہ بڑوں کے سمجھانے کے باوجود تسلسل سے روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ درمیان میں کھاتے پیتے ہیں، یعنی درمیان سے مراد افطار کرتے ہیں، سحر کرتے ہیں اور اس طرح روزہ رکھتے ہیں، لیکن یہ بھی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ ایک صحابی ایسا رکھتے تھے تو سرکار نے فرمایا کہ ایسا نہ کریں بلکہ صوم داؤدی رکھیں، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کیسے تھے؟ فرمایا وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ افطار سے مراد روزہ نہیں رکھتے تھے، وہ تسلسل سے جیسے ہم عام کھاتے پیتے ہیں، تو ان روزوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب رکھا ہے، پسند فرمایا ہے۔ تو اگر پاسبل ہو، جیسے ہمارے بہت سارے بھائی بہن ایسے ہوتے ہیں جو بہنیں ہماری گھر میں رہتی ہیں، اے سی گھر میں چل رہا ہے، ماسیاں کام کرنے والی ہیں، ویسے ہی ویٹ بڑھ رہے ہیں اور ویسی چربی زیادہ ہو کر ہارٹ اٹیک کی طرف لے کے جا رہی ہے، ویسی بلڈ ہمارا گاڑھا ہو کر وہ آہستہ آہستہ میں فالج کی طرف، کولیسٹرول بڑھ رہا ہے ہمارا، تو بہت بہتر ہے ان چیزوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے روزہ رکھ لیں ہماری بہنیں، دن میں پتہ بھی نہیں چلے گا، گزر جائے گا اور انشاءاللہ باڈی بڑی فریش رہے گی اور شفا بھی حاصل ہوگی۔ ایسے وہ ہمارے بھائی کے جو آفیسز وغیرہ کے اندر ان کا باہر آؤٹ ڈور کا کوئی کام نہیں ہے، سارا دن آفس میں رہنا ہے، اے سی کی چھاؤں کے اندر، تھوڑا بہت دماغی کام کرنا ہوتا ہے یا میٹنگز وغیرہ ہیں، سائن وغیرہ کرنے ہیں، تو ان کے لیے تو بہت ہی آسان ہے کہ وہ روزہ رکھ سکیں۔ تو اگر وہ رکھنا چاہیں، ہر مہینے کے 3 روزے ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں، 13، 14، 15، یہ بہت اچھے ہیں، یہ رکھ لیں، یا پھر مطلب وہی ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھ لیں، اگر زیادہ ہمت ہے تو بہترین انسان کے لیے ثواب بھی ہے، سنت کی ادائیگی بھی ہے، اور بے شمار صحت کے مواقع حاصل ہوں گے اور بے شمار برائیوں سے اور بیماریوں سے انسان نجات پائے گا۔ ایک اور روایت دیکھیں، یہ قبر سے متعلق ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے منع فرمایا ہے کہ قبر کو پختہ کیا جائے، اس پر بیٹھا جائے اور اس پر کوئی عمارت بنائی جائے۔ 3 یہاں پر حکم ہیں۔ پہلی بات، قبر کو پختہ کیا جائے، اس میں 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ جب مردے کو اندر رکھتے ہیں تو جو اطراف کی دیواریں ہیں وہ پکی کر دی جائیں، سیمنٹ لگا دی جائے یا ٹائل لگا دی جائیں، یہ قبر کو پکا کرنا ہے۔ اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے سیل رکھ دی، اندر سے کچی ہے، سیل رکھ دی، اوپر سے پکی قبر بنا دی جائے، جیسے ہمارے عموماً قبرستانوں کے اندر اوپر سے پکی قبر ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں ہی اس کے مفہوم ہو سکتے ہیں۔ اندر سے قبر کو کچا رکھنا یہ سنت کریمہ ہے، لیکن جب صحیح کوئی ضرورت ہو تو پھر استثناء ہو جاتا ہے اور شریعت بعض احکام کو واپس لے کر دوسرے احکام پر عمل کی اجازت دے دیتی ہے۔ مثال کے طور پر بہت سی جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ زمین جو ہے نمی والی ہوتی ہے اور ہمیں یقین ہوتا ہے گڑھا کھود رہے ہیں، ابھی تو نمی نظر نہیں آ رہی، لیکن کچھ عرصے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کی دیواروں سے ایسا ایسا پانی رس کر وہ قبر کے اندر بھرنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ نمی والی بارش کا پانی جمع ہوتا ہے، بلکہ کیچڑ والی زمین بھی میں نے دیکھی ہے۔ اس صورت میں اگر اس در مردے کو دفنایا جائے تو کچھ ہی عرصے بعد قبر کی دیواریں نمی ان میں پیدا ہوگی اور وہ قبر بیٹھ جائے گی، مردے پہ ہی گر جائے گی۔ اس طرح کی اگر واقعی صورتحال ہو تو پھر اندر سے بھی پختہ کرنا شرعاً جائز ہے، لیکن کوشش کریں کہ اس میں پھر جو آگ پر پکی ہوئی اینٹیں ہیں، جس کو لال اینٹ کہتے ہیں، وہ نہ لگائی جائے، بلکہ سیمنٹ والی اینٹیں لگائیں، اور اس کے اوپر بھی بہتر یہ ہوتا ہے، فقہا نے فرمایا کہ پہلے وہ اینٹ سے چاروں طرف سے دیوار کھڑی کر دی آپ نے اچھی طریقے سے، اور پھر کچی جو مٹی ہوتی ہے چکنی، اسے گیلا کر کے اس کا لیپ کر دیں ہر طرف، تاکہ وہ اینٹیں اس کے پیچھے دب جائیں۔ تو یہ ایک مطلب مردے کو اس سے وحشت نہیں ہوتی، خصوصاً ان اینٹوں سے وحشت ہوتی ہے جس میں آگ کا اثر ہوتا ہے، تو اس طرح اوپر یہ پھر کیچڑ یعنی گیلی مٹی مل دینے سے، چکنی مٹی مل دینے سے وہی قبر کچی ہو جاتی ہے ایک طریقے سے، اور کچا ہونے کا منظر پیش کرتی ہے۔ اسی طریقے سے
اوپر سے پکا کرنا بلا ضرورت منع ہوتا ہے، بالکل کچی قبر چھوڑ دیں۔ اور ہم جو بہت ہی اونچی اونچی قبریں بناتے ہیں اونٹ کے کوہان کی طرح، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ حکم شرع یہ ہے کہ بس اس طرح کوہان کی طرح تو ہو لیکن ایک بالشت اونچی، بس زمین سے ایک بالشت اونچی، اتنی اونچا، بس ڈھیر ختم۔ لیکن اب ہمارے یہاں رواج نہیں، ہمارے یہاں تو پورا پہاڑ کا پہاڑ کھڑا کر دیتے، اتنا اونچا پہاڑ۔ اچھا چلے، اب یہ بھی کر لیا، بعض اس پہ پکی قبر کر دیتے ہیں کہ بالکل اینٹیں لگاتے ہیں، اس پہ ٹائلز لگاتے ہیں، پھر پودے شودے لگا کے بڑی خوبصورت سی قبر بنا دیتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس سے مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ ایک بالش رکھیں قبر کو، سنت کے مطابق رحمت کے نزول کی توقع ہے۔ آپ کچی مٹی یعنی پکا نہ کریں، بہت ساری اونچی مٹی ڈال دیں، اس سے مردے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن ہمارے لیے یہ خلاف سنت ہے۔ آپ پکا کر دیں، ٹائل لگا دیں، مردے کو کوئی سرور نہیں ملے گا، وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو قبر میں راحت ملنا شروع ہو جائے۔ تو یہ بعض اوقات تو ایسی بیجا اتنے زیادہ خرچہ کرتے ہیں، کئی ہزار روپے کا خرچہ، اور وہ اس طرح بنا رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل چیز ہے نیک عمل، مردے کا اپنا نیک عمل اسے قبر میں فائدہ پہنچائے گا، یا اس کے اولاد اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرے، اور اپنی نفلی نیکیوں کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بھی نیکیاں کرے، نمازیں پڑھے، قرآن پڑھے، ایصال ثواب کرے، اس سے قبر کے اندر راحت ہوتی ہے۔ اب یہ اولاد کی عجیب صورتحال ہے کہ قبر کو اوپر سے پکا کر کے خوبصورت سے بنا کے کتبہ لگا دیا، پیارے ابا جان، اور وہ شعر بھی لکھ دیے ادھر ادھر کے، اور اس کے بعد غائب، نہ کوئی نیک عمل کر رہے ہیں، نہ کچھ، نہ ایصال ثواب، نہ دعائیں۔ ان سے کیا فائدہ ہوگا مردے کو؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، خالی آپ کی واہ واہ ہوگی، جو ابا جان کی قبر بڑی پیاری بنا دی آپ نے، تو یہ واہ واہ سمیٹ لیں پھر آپ، مردے کو کیا فائدہ؟ ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر وہاں پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بارشوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے اور اوپر سے پھر پانی ایسے طرح رزق کے اندر تک پہنچ جاتا ہے، اس وجہ سے قبر اوپر سے پکی کی ہے، یا پھر کفن چور بہت زیادہ ہیں، کفن چرا لیں گے، اس وجہ سے قبر کو پکا کر دیا، یا بچے بہت کھیلتے ہیں، بعض اوقات آپ دیکھیں قبرستانوں میں گھس جاتے ہیں، یا کتے ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، یہ کھود کے لاش کو نکال لیتے ہیں بعض اوقات، تو اور جیسے یہ عاملین وغیرہ ہوتے ہیں بعض اوقات گندے جو جادوگر قسم کے ہوتے ہیں، یہ مردوں کی ہڈیاں نکال کے ان پر منتر پڑھتے ہیں، تو اس وقت وہاں پہ اس صورت میں اسے پکا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ اس ممانعت کے تحت نہیں آئیں گی۔ اس پہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔